بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت محترم سامعین السلام علیکم، توجہ رکھیے گا۔ ایک بہت پیاری بات پڑھی ہے کہ زندہ ضمیر افراد کی سزا کے لیے ان کا ضمیر ہی کافی ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو۔ بہت خوبصورت بات۔ ہم الحمدللہ رب العالمین مسلمان ہیں اور ہماری زندگی کا سب سے زیادہ اہم مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہماری آخرت بہت 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 اچھی ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم کوئی مقصد بناتے ہیں تو پھر ہماری توجہ مقصد کو کیا کہتے ہیں؟ نصب العین، یعنی جو آنکھوں کے سامنے ہر وقت ہو اس کو کہتے ہیں مقصد، یا ٹارگٹ بھی کہتے ہیں، جسے کہ ہر وقت جو ہے ہمارا فوکس جو ہونا چاہیے وہ ہماری زندگی کے سب سے زیادہ اہم مقصد پر ہونا چاہیے کہ ہماری آخرت بہت بہت اچھی ہو جائے۔ تو بہت پیاری بات ہے، دیکھیے کہ زندہ ضمیر جو انسان ہیں ان کی سزا کے لیے ان کا ضمیر ہی کافی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے انسان ہے، اگر انسان ہے تو وہ غلطیاں تو کرتا ہی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر مطلب ضمیر زندہ ہونے کا کیا مطلب کہ ہمیں اپنے اندر سے دکھ لگے کہ اگر خدا نخواستہ کہ کوئی سارا دن ڈرامے دیکھتا رہے تو اس کو اس کے اندر سے دکھ لگے کہ میں نے اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت ہمارا بلاوا آ جائے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ موت اتنی اچانک آتی ہے کہ آپ ایک جراب ہم پہنے، دوسری جراب پہننے کی مہلت ملے یا نہ ملے، اور آپ روٹی توے پر ڈالیں، اتارنے کی مہلت ملے یا نہ ملے، اور ہم اگر غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں اندر سے ایک دکھ اٹھتا ہے، ایک دکھ ہوتا ہے کہ ہم مطلب کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیوں مطلب کہ غلطی کی ہے۔ تو وہ اسی فرد کا ہوگا کہ جس کا ضمیر زندہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم غلطیاں کرتے جائیں اور پھر کرتے ہی چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے، جو دل ہے وہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پڑھا بھی تھا کہ اگر ہم ایک گناہ کرتے ہیں ہمارے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم غلطی کر لیتے ہیں فوری طور پہ توبہ کریں، فوری طور پہ پشیمان ہوں، تاکہ وہ جو نقطہ ہے وہ صاف ہو جائے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ گناہ کرتے جائیں گے، غلطیاں کرتے جائیں گے، جھوٹ بولتے جائیں گے، اور پھر دل ایک وقت پہ مکمل طور پر سیاہ نہ ہو جائے کہ انسان کو احساس ہی ختم ہو جائے کہ اس نے غلطی کی ہے، اس نے غفلت کی ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس نے ٹائم کو ضائع کر دیا ہے اور اپنی آخرت کے مقصد کو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح فراموش کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ کے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی آخرت بہت اچھی کرے اور ہماری دنیا بھی بہت اچھی کرے۔ اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔